میں ہوں HM ذکریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا YouTube چینل انفارمیشن پوائنٹ۔ اس چینل پر آپ ٹیلنٹ ڈسکوری، کیریئر کونسلنگ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں۔ بہت سے نوجوان ہماری ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہیں، اور آپ بھی اگر ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور مہربانی فرما کر گھنٹی کے اس نشان کو بھی ہلکا سا چھو دیجئے۔ انشاءاللہ یہ چینل آپ کو فائدہ ضرور دے جائے گا۔ اسلم کا تعلق انڈیا کے شہر اعظم گڑھ سے تھا۔ یہ آزادی کے 2 سال بعد 1949 میں پاکستان آئے اور کراچی میں شفٹ ہو گئے۔ کراچی میں ان کے 2 بھائی رہتے تھے، یہ ان کے پاس رہنے لگے۔ یہ پھر آرمی میں اپلائی کرنے لگے۔ انہوں نے سب سے پہلے ان کا تحریری ٹیسٹ دیا، کامیاب ہو گئے۔ ISS بھی کلیئر کر دیا، لیکن جب یہ میڈیکل ٹیسٹ کے لیے گئے تو یہ اس میں فیل ہو گئے۔ ان کے دل کی دھڑکن کا ایشو تھا۔ ان کا دل 8 اور 10 دھڑکنوں کے بعد ایک دھڑکن مس کر دیتا تھا، اور فوج ایسے لوگوں کو بھرتی نہیں کرتی۔ یہ ایک بہت بڑی ناکامی تھی۔ اس کے بعد اسلم کو چپ کر کے گھر بیٹھ جانا چاہیے تھا، یا پھر کسی اور فیلڈ میں اپلائی کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کے بڑے بھائی ہار ماننے والے نہیں تھے، گیو اپ کرنے والے نہیں تھے۔ ان کے بڑے بھائی اسلم کو مختلف ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس لے گئے اور ان سے تحریری ایک سرٹیفکیٹ لے لی، جس میں کہا گیا کہ اسلم کی بیماری کوئی ایسی بیماری نہیں جس کی بنیاد پر انہیں انفٹ قرار دے دیا جائے۔ یہ اس مسنگ کے باوجود فوج کے لیے فٹ ہیں۔ انہوں نے اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر اپیل دائر کر دی اور ہارٹ اسپیشلسٹ کی رائے اس کے ساتھ لگا دی۔ فوج نے 2 ہفتوں کے بعد ان کے لیے ایک بورڈ بنایا۔ میڈیکل بورڈ میں ایک میڈیکل ڈاکٹر اور ایک کرنل شامل تھا۔ ان دونوں نے اسلم سے پوچھا کہ آپ کی دل کی 8ویں اور 10ویں دھڑکن کیوں غائب ہو جاتی ہے، اور یہ آپ کو تکلیف کب سے ہے؟ اسلم نے جواب دیا، مجھے یہ تکلیف 5-6 ماہ سے ہے۔ ان سے پوچھا گیا وہ کیسے؟ اسلم نے کمال خوبصورت جواب دیا۔ ان کا کہنا تھا، 5 ماہ پہلے میں اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور دوستوں کو انڈیا چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ سب لوگ مجھے جان سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ میں ان کے اور وہ میرے دل میں تھے۔ میرا خیال ہے کہ ان کو چھوڑتے ہوئے میری کچھ دھڑکنیں انہی کے ساتھ رہ گئی ہیں۔ یہ ایک کمال فکرہ تھا۔ بورڈ میں موجود کرنل صاحب اٹھے، اسلم کو گلے لگایا اور میڈیکلی کلیئر کر دیا۔ اور وہ اسلم جنہیں 1949 میں فوج کے لیے انفٹ قرار دے دیا گیا تھا، تو وہی اسلم 1988 میں پاکستان آرمی کے چیف بن گئے، اور دنیا ان کو جنرل اسلم بیگ کے نام سے جانتی ہے۔ اس واقعے میں سیکھنے والی 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہاں تک پہنچانا ہے یہ اس کی ذات جانتی ہے، لہٰذا اس پر ہمیشہ بھروسہ کیا کریں۔ دوسری بات، آپ کبھی بھی مایوس نہ ہوں، کبھی گیو اپ نہ کریں، فیل ہونے کے بعد بھی ٹرائی جاری رکھا کریں۔ یہ اگر اس وقت گیو اپ کر جاتے تو یہ صرف گمنام اسلم رہتے، یہ کبھی جنرل اسلم بیگ نہ بن پاتے۔ اور تیسری بات، کمیونیکیشن۔ بات کرنے کا ڈھنگ دنیا کا سب سے بڑا جادو ہے۔ اگر آپ بات کرنے کا ڈھنگ جانتے ہیں تو پھر دنیا کا کوئی شخص آپ کو ہرا نہیں سکتا۔ کسی نے کسی پاگل سے پوچھا تھا، کیا تم پاگل ہو؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں، میں پاگل نہیں ہوں، بس میرا صرف دماغ خراب ہے۔ آپ اس بات کا ڈھنگ دیکھیے، پاگل نے بھی بات کے ذریعے اپنے آپ کو عقل مند ثابت کر دیا۔ جنرل اسلم بیگ بھی اپنے دل کی دھڑکن کو بھی کیا خوبصورت افسانہ بنا دیا، اور اس جواب کے جادو نے انہیں فوج میں بھرتی کے لیے فٹ قرار دے دیا، اور پھر یہ اس آرمی کے چیف بنے جس نے انہیں انفٹ فار آرمی ڈکلیئر قرار دیا تھا۔ آپ بھی بس 3 عادتیں ڈال لیں۔ آپ بات کرنے کا ڈھنگ سیکھ لیں، کبھی گیو اپ نہ کریں، اور رب کی ذات پر بھروسہ کریں۔
آپ کو کامیاب ہوتے دیر نہیں لگے گی۔